لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فلما أسلما وتله للجبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قرآن پاک کی تلاوت اور زیارت کے بعد یہ مسئلہ روح ایمان کے طور پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے حضور نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ظاہر و باطن میں وہ حسن حقیقی عطا فرمایا ہے کہ کائنات ایمان، کائنات معرفت، کائنات قرب خداوندی ہر جگہ آپ ہی کے نور کا ظہور ہے. جسے جس قدر نسبت ہوئی ہے اللہ تعالی جل مجدہ العظیم نے اسی قدر اسے نوازا ہے، اور یہ بے غبار مسئلہ ہے. ذکر خیر جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بنائے کعبہ، قربانی، ندائے حج، یہ سب انہی کے تذکرے ہیں. حتیٰ کہ جب ہم اسلام کا ذکر کریں تو حوالہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی آتا ہے. اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے، اسے اور کیا جانے اولیاء اللہ پہ کروڑوں سلام. مسلم کیا ہوتا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے رسول ہی جانتے ہیں. باقی کائنات میں جسے یہ دولت ملی، یہ نعمت ملی،
یہ اپنے اپنے رسول کرام کی نسبت کی برکت سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سے مشرف ہوئے، باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، ایسے انداز میں ہوئی کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں کے فرشتے بھی حیران تھے۔ 40-80 برس کے بعد دونوں کا ملنا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ ملائکہ کی دنیا میں بھی تہلکہ مچ گیا تھا۔ آپ جب ملے، ملاقات ہوئی، تو آپ نے یہ دعا مانگی، یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ عرض کی مولا تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی، تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی، یہ من بیانیہ ہے، ایسی بادشاہی کسی کو نہیں ملی جو یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کا اطلاق جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ اس ملک کا مالک ہے، یعنی زمین کا مالک ہے، اس جغرافیائی حوالے سے جہاں تک اس ملک کی حد ہے وہ اس زمین کا مالک ہے، افراد کا مالک نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنے ملک کے افراد کا مالک نہیں ہوتا، بادشاہ ہے اور وہ آمریت ملوکیت کے حوالے سے بادشاہ کہلاتا ہے، ورنہ بادشاہ کہلانا جو ہے یہ کسی کے لیے وجہ عزت نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کی تاریخ میں میرا جبر و ظلم ہی نظر، بادشاہوں کی تاریخ ظلم اور جبر کی تاریکیوں سے اس قدر غلیظ ہے کہ آج تک کوئی چاند طلوع نہیں ہوا جو وہاں روشنی دے، بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا ہے اور رب کریم نے قرآن پاک میں اسے بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ چنانچہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو میں ادب سے یہ عرض کرتا ہوں، جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن شریف میں آئی ہیں کسی اور کے حوالے سے آئی نہیں ہیں، دعائیں ہیں، چند اکائیاں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سبحان اللہ جگہ جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ میرے مالک، میرے رب کریم، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہی عطا، ملک عطا فرمایا، اور یہ وہ ملک عطا فرمایا جس کا بادشاہ ظالم نہیں ہے، جس کو یہ ملک عطا کیا ہے وہ بادشاہوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ جب نبوت کا وصف آ جاتا ہے تو
تو نبوت کے وصف کے ساتھ جو بھی موصوف ہوگا اس کا جو بھی اسمی صفاتی لیا جائے گا اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کیونکہ نبوت حسن کا نام ہے، رسالت حسن کا نام ہے۔ نبوت ہو یا رسالت ہو، یہ حسن کیا ہے؟ یہ قرب خداوندی ہے، یہ عرفان الہی ہے۔ ملائکہ بھی اس حد کو نہیں پہنچتے جہاں اللہ کا رسول پہنچتا ہے۔ رسول کرام کا مرتبہ اتنا بلند ہے، وہ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا قرب بھی انہیں زیادہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت بھی انہیں زیادہ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، آپ نے بھی دعا کی، حب لی من الملک، مجھے وہ یعنی ملک عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعد، میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو، ایسا عطا فرما۔ یہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام بعد ہوئے ہیں۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ کے آباء و اجداد میں تھے، تو آپ نے عرض کی مجھے وہ بادشاہی دے، لا ينبغی لأحد من بعد، میرے بعد کسی کے شایع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے پورے قرآن میں حضور کا نام بادشاہ نہیں رکھا، کیونکہ بادشاہ بدلتے رہتے ہیں۔ محبوب پاک جب آئے ہیں تو رب نے تو کوئی اور نبی نہیں بھیجا، اور کون آ سکتا ہے؟ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، بادشاہت وہاں نہیں پہنچتی جہاں نبوت کی عظمت کے پھریرے لہراتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت سرکار یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ میرے رب، اے میرے رب، یہ اس پہ بحث پہلے ہو چکی ہے کسی خطبے میں کہ دعا میں ربنا رب یہ قبولیت کے لیے بہترین صیغے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہی آتا ہے، کہیں رب آتا ہے کہیں ربنا آتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سرکار یوسف علیہ السلام عرض کرتے رب قد آتینا، تو نے مجھے ایک بادشاہی عطا فرمائی۔ اور جب آپ یہ کہہ رہے تھے آپ کے تصورات میں وہ مصر اور مصر کے مضافات کا سارا علاقہ نظر میں تھا، جس کے بازار میں آپ عیاذا باللہ غلام کی شکل میں بیچے گئے۔ آپ کا ایسے حالات میں یہ کہنا ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ذکر کیا جائے، اور پھر عظماء کے سامنے تو یہ سارا گندگی کا ڈھیر ہے، اس کا ذکر کرنے کا معنی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایسا ہو جاتا ہے کہ دجل سے، مکر سے، فریب سے اور دھوکہ دے کر جو نیچے ہوتے ہیں وہ قوم کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی صدر بنتا ہے تو کوئی کیا بنتا ہے، کوئی شریف بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے۔ چھوڑیے ان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ ہیں من الملک، یہ وہی شہر ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس کا تم نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اور بادشاہ بھی انوکھا نرالا، ایسا بادشاہ بادشاہوں میں کوئی نہیں، ایسا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ ایسے بادشاہ ہیں کہ بادشاہ ملک کے ہو سکتے ہیں کہ مالک نہیں، لیکن افراد کے مالک نہیں ہوتے، انسانوں کے مالک نہیں، وہ ان کے غلام نہیں ہوتے۔ ملک والے بادشاہ کی رعایا ضرور ہوتے ہیں، مالک وہ رعایا ہے، ان کے غلام نہیں ہوتے۔ شاید وہ علاقے کے وہ ملک والے اس کے غلام نہیں ہوتے، اور غلام نہیں تو وہ مالک نہیں ہے۔ اور مجھے یہی اس کے علاوہ بھی اور حقائق ہیں
رسول معظم نبی رحمت علیہ السلام کے ناموں میں الملک نہیں ہے، بادشاہ یہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کا نام اتنا قابل تعریف ہے۔ ہاں اگر جچتا ہے تو الملک رب کا نام ہے، اگر جچتا ہے تو اسی کا نام ہے۔ اگر یہ جچتا تو رسول اللہ علیہ السلام کے 70-74 وہ پاک نام ہیں جو رب کریم کے اپنے ہیں، تو یہ بھی عطا کیا ہوتا، نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ یہ صرف ذات حق کے شایع ہی ہے اور کوئی کسی میں کوئی حسن ہوتا ہی نہیں، یا پھر نبوت میں ہوتا ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام پہلے مان چکے ہیں کہ وہ یہ بادشاہ ایسی بادشاہی تھے کہ میرے بعد ایسا کوئی ہو ہی نہیں۔ سرکار دو عالم نبی محترم علیہ السلام کے لیے رب کریم نے الملک کا صیغہ ارشاد نہیں فرمایا، تو کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ یہ قرآن شریف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے چن چن کر وہ نام دیے ہیں جو اللہ نے صرف حضور ہی کو دیے ہیں۔ اِنَّا یا ایہا النبی، یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سید عالم علیہ السلام کو خطاب ہے، یا ایہا النبی، اور خدا کرے ترجمہ کرنے والا احمد رضا مل جائے، باقی تو سارے یتیم الفطرت ہی ہیں جی۔ جب تک خزانہ عظمت سرکار کا تعارف نہ ہو، حضور کی محبت دل میں رچی بسی نہ ہو، تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چاخ مارنے والی باتیں۔ اور دوسروں نے ٹرانسلیٹرز کتنے بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ چاخ ماری ہے، قلم اسی کا سیدھا چلا ہے جس کے قلم میں یہ تیری دواب کی سیاہی نہیں ہوتی، رسول اللہ کے حسن کے جلوے ہوتے ہیں، وہ ترجمہ کرتا ہے یا ایہا النبی، جس کا ترجمہ آب حضرت سرکار نے کیا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اے غیب کی خبر۔ یہ کبھی چل نکلا تو اس لفظ پہ انشاءاللہ بحث کبھی ہوگی، اب تو میں نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں، ادھر چلا گیا تو پھر اور کچھ بھی رہ جائے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایہا النبی، صوفی نے میں نے پریشان کرتا، محرم شریف کالے کپڑے تو نہیں پائی دے، خدا دیا بندیا تینوں میں آکھیا ہوا کرے نیلا، یہ سیاہ چمکدار چٹے کپڑے پہننے چاہیے یا کوئی اور ہو، یہ غیروں سے مماثلت ہو جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ کیا کریں، ہماری قوم کو آج تک شعور کیوں نہیں آیا؟ یا ایہا النبی، اور قرآن شریف میں یا ایہا النبیو، یہ خطاب سرکار کے لیے ہی آیا ہے اور کسی رسول کے لیے نہیں آیا ہے، کیونکہ سارے نبی پر حق، سب رسول پر حق۔ حضور علیہ السلام کو یا ایہا النبی اس لیے فرمایا کہ اپنے مرتبہ و مقام میں خدا کے خزانے میں یہ ایک ہی نبی، ایک ہی نبی ہے، کیونکہ باقی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تحیات اللہ کے مکرم ہیں، معظم ہیں، مبجل ہیں، مفخم ہیں، جی بہت بڑے عظیم ہیں، شک نہیں ہے، لیکن اتنے عظیم نبیوں کے آنے کے باوجود طلب رہی کہ اور آئے، اور آئے، اور آئے، اور آئے، تشریف لے گئے، اور آئے، تشریف لے گئے، اور آئے۔ سرکار
کیا آئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ طلب تھی مگر کوئی نہیں آیا، نہیں، محبوب کے آنے سے اتنی تسلی ہوگی کسی اور کی انتظار ہی نہیں ہے، اتنی انتظار ہوگی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ کی بات طلب ہی نہیں رہی، طلب تبھی رہتی ہے کہ پیٹ نہ بھرا ہو، طلب تبھی رہتی ہے کہ پیٹ نہ بھرا ہو، طلب تبھی ہوتی ہے۔ سرکار نے آ کے اتنا سیر کر دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غالب ہے، میں اگر یہ کہوں تو پھر بھی مرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب دیکھ لیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا، جب دیکھا تو محبوب کے حسن کی اس قدر اشتہا بنی کہ دیکھتے ہی رہ گئے، رجے نہیں ہیں، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اتنا حسن دیا، اتنا کرم کیا، اتنا فضل فرمایا، اتنی نعمتیں، خدا کی اتنی معرفت عطا فرمائی، بندے تو بندے رہ گئے، پتھروں کو عارف بنا دیا۔ اگر توجہ رہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں سارے رسول برحق سچے، سارے نبی سچے، واللہ العظیم اللہ کریم نے خود حضور کے غلاموں کے ایمان کو قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ شریف کا اختتامیہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کا عقیدہ رب خود بیان فرماتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا تفرق بین احد من رسلہ۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے عقیدے کا اعلان رب کریم بیان فرماتا، لیکن پہلے محبوب کا ذکر کر دیا۔ آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا، رسول نے مان لیا۔ سارے رسول، سارے انبیاء ماننے والے ہی ہیں، لیکن میرے آقا کے لیے خصوصاً فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول نے مان لیا جو کچھ کے اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ یار چاند چڑھے تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن کئیوں کو نہیں بھی آتا، سب کو نظر نہیں آتا، کئی نہیں بھی دیکھ سکتے، لیکن سرکار کے حسن کا چاند کہوں تو پھر بھی حق نہیں بنتا، سورج کہوں تو پھر بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، سورج ڈوبتا چڑھتا ہے، محبوب چڑھتا ہی چڑھتا ہے، ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار میں غروب ہونا ہے ہی نہیں، آسمانوں کا چاند چڑھتا بھی ہے تو ڈوبتا بھی ہے، مدینے کا چاند جب سے
یہ آسمان کا چاند ایک حد تک ہے، ایک حد تک ہے، ایک روایت پہ چوتھے آسمان پر ہے، اوپر نہیں ہے، اوپر نہیں ہے، یہ یہیں تک ہے، اور یہیں یہ جلوہ نمائی کرتا ہے، یہیں یہ روشنی دیتا ہے، لیکن ایسے کہیں چڑھا کہیں ڈوبا، کہیں چڑھ کر طلوع ہو گیا، کہیں غروب ہو گیا۔ اور میرے آقا کے حسن کا چاند اور سورج ایسا ہے، چاند بھی دیکھتا رہا، سورج بھی دیکھتا رہا، ستارے بھی دیکھتے رہے، عرش بھی دیکھتا رہا، محبوب آگے نہیں۔ اس حسن کی حد ہی کوئی نہیں، بلکہ صلحاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، عارفین کاملین فاصلین فرماتے ہیں، چاند ہو یا سورج ہو یا ستارے ہو، حسن سارا ہی حضور کا ہے، سب حضور کا ہے۔ حضرات گرامی قادر، یہاں ایک شیخ سعدی کا نتیجہ فکر ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، قرآن شریف کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی اونچے لوگوں کی سنت ہے، پڑھانا بھی اونچے لوگوں کی سنت ہے، پر اس انداز میں پڑھائی پتہ چلے یہ قرآن آیا کہاں سے ہے، اس کا روٹ اگر نہیں معلوم نہ تو پھر پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں پر حق ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جب قرآن پر حق ہے تو جس زبان سے نکلا ہے وہ زبان کیسی ہے، اس کی زبان اتنی پاکیزہ اتنی عظیم ہے، القرآن مصطفیٰ کی زبان، اس کی زبان قرآن ظاہر فرمائے، وہ زبان کیا ہے، زبان کو کیا کہے۔ تو یہ تو ہے درمیان میں جذباتی بات ہو گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، شکوہ ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رہے گے مانگنا بھی کچھ نہیں ہے، جس کو پڑھنے کو قرآن شریف مل گیا، بیان کرنے کے لیے قرآن شریف مل گیا، مت سمجھو کہ وہ ملا تم سے کچھ مانگتا ہے، خدا کی قسم ہے کائنات کے بادشاہ اس کے سامنے کمی ہے۔ جس اللہ کے بندے کو قرآن کریم مل گیا، جن سے فقیر نے جن کے جوڑے سیدھے کیے ہیں، وہ اتنے عظیم لوگ تھے، ایسے عظیم تھے کہ ان کی بارگاہوں میں الحمدللہ رب العالمین حضور کے حکم کی خیرات قرآن کے صدقے میں تقسیم ہوتی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں تو کسی نے سوال کر دیا، بابا جی ایک مسئلہ تو بتائیے۔ فرمایا کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کیا کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر جو ہے نا، تکویر اس کی مصدر ثلاثی مجرد یا وہ کور ہے، تو کور کا معنی ہے کپڑے کا لپیٹ دینا، میں نے لپیٹ کے دکھائی تھی تو میں سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ کور کا معنی ہے کپڑے کی تہ لگانا، لپیٹ دینا۔ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ، میں کہا بابا جی یہ تو بتائیں سورج کوئی کپڑا ہے جو لپیٹا جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ قرآن شریف فرماتا ہے اذا الشمس كورت، اس وقت کو یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت نے اس کو ظاہر کے حوالے سے
کافی مسئلہ سمجھائے لیکن پیاسا بڑا شدید تھا، پیاس بجھی نہیں، پیاس بہت ہی لگی ہو، روزہ چھوڑا ہو تو پانی بہت پیا جاتا ہے، تھوڑے سے کام نہیں بنتا۔ اور جو کہ مسافرین سلوک عرفان خداوندی ہیں ان کو پیاس اتنی شدید ہوتی ہے جب تک پوری ڈوز نہ ملے، پیمانہ لبریز نہ ملے، پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس کیسے بجھے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں لکھا ہے آپ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے؟ 8 سال، اور سورہ بقرہ 2.25 پارے ہے، کچھ زیادہ 2.5 نہیں، سورہ بقرہ 8 سال لگ گئے۔ امیر المومنین، غیر المنافقین، متمم الاربعین، عمر بن الخطاب۔ ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، خود سمجھے نہیں تو نہ سمجھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اور نقل کرنے والے حضرت جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، تفسیر عزیز میں نقل کیا ہے، فارسی زبان میں ہے، اور فقیر حقیر نے توفیق الہی سے اس کا ترجمہ کیا ہے، شاید کسی نے پڑھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس کی سورہ بقرہ کی تفسیر میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جس کو خاتم المحدثین کہتے ہیں، 8 سال میں حضرت نے سورۃ بقرہ پڑھی، سورہ 8 سال۔ تو صرف لفظ ہی پڑھے ہیں؟ نہیں، چشمے سے ابلتا ہوا پانی جو ہے نا، جب تک وہ نہ ملے پیاس نہیں بجھتی۔ قرآن پاک کے مبارک آیات، بینات، طیبات، طاہرات، رضیات، وفیات، تقیات، جب یہ حضور کے سامنے بیٹھے تو میں آپ سے کر دیتا ہوں، میرے آقا پڑھائے جاتے ہیں، اس میں پرنٹڈ میٹر نہیں ہے، چھپا ہوا قرآن شریف نہیں ہے، حضور کی زبان سے نکلتا تھا، سرکار کی زبان سے نکلتا تھا۔ تو مجھے کہنے میں کوئی حرج ہے کہ جب سید عالم علیہ السلام انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، حضور کی زبان سے قرآن شریف ظاہر ہو رہا ہے، عمر قرآن کو بھی سنتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، حضور کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، اور میرا چہرہ نہیں نظر آتا، فیوز و برکات و عرفان الہی جو ہے نا ان کے ابلتے ہوئے چشمے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 8 سال لگ گئے، پھر آپ نے خوشی منائی، فاروق اعظم نے خوشی منائی، گائے نہیں، اونٹ ذبح کیا، خوشی منائی، صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اور اگر ہم ایسا کوئی کام کریں تو نجدی سارے جڑ جاتے ہیں، جاری کی کرتے ہوتے ہو کی کرتے ہوتے، لا حول ولا قوت، بدبختو تمہیں کچھ ملا ہو جھوٹے پڑھنے کے سوا تو تم خوشی کرو۔ الحمدللہ سرکار علیہ السلام سے بڑی خوشی کوئی نہیں، اور میرے آقا کے دسترخوان سے جو ملا یہ ابدی مسرت ہے، کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ جب سے آپ کا حسن کا سورج طلوع ہوا ڈوبا نہیں ہے، جب سے قرآن اترا ہے یہ نفر نہیں ہوا ہے، جب سے ایمان ملا ہے ولی پیدا ہو ہی رہے، اور جب پیدا ہو رہے بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے ولی ہر دور میں رہتے ہیں، تعداد، کاؤنٹنگ، تعدید نہیں بتاتا تعداد۔ اگر آپ نزاکت سے آتے تو میں بھی نزاکت کر سکتا ہوں۔ کیا تماشا ہے، اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کی امت میں ایسے ایسے شاہسوار پیدا کیے ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اتنے ولی موجود رہتے ہیں۔
اکبر فرماتے ہیں سن کے نہیں کہتے میں نے اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے. اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہے. ابن شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے. میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے روحانی طور پر. روحانی طور پر میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے اور بعض حضرات سے میں نے سبق بھی پڑھا ہے. ان میں سے کون ہے؟ ادریس علیہ السلام ہے. ان میں سے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں سرکار کا علم آنے کے بعد ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ یعنی عرفان کا ایک مسئلہ ہے کہ جتنے اللہ والوں کا دامن مل جائے اللہ اتنی بہت اونچے مرتبے دیتا ہے. ورنہ سرکار ہے ان کے بعد تو. اچھا جی بتا ہی دوں ہر دور میں کتنے نبی ہوتے ہیں. شیخ اکبر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے حوالے سے کہ اللہ کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. یا رسول اللہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں. اللہ اکبر. کیا تسلسل ہے کرم کا, کیا تسلسل ہے. حضور سے فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں اور آپ سے پہلے آنے والے رسولوں سے فرماتا ہے میں رسول بھیجنے والا ہوں. سمجھے بات سمجھ آ رہی ہے. ان سارے رسولوں سے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا حضور سے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں اور ہر نبی کے سامنے فرمایا انتظار کرنا مصطفیٰ آ رہے ہیں. ہم تو آ رہے ہیں. تو حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہ الصلوات و تحیات رب کریم نے مبعوث فرمائے. یہ ایک قول ہے اور بعض اکابر فرماتے تعین نہ کرو, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ نص قطعی نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے مشاہداتی بات کی ہے, کشفاً بات کی ہے اور صاحب کشف اپنے کشف کے مطابق جو بیان کرے اس کی ذمہ داری اس کی ہے. فقیر تو فقیر ہے جو خیرات ملی ہے شیخ اکرم اللہ علی قاری سے. فقیر حکیم الحمدللہ ان کی دوسری کتاب امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی الیاقوت والجواہر کی بھی زیارت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اور یار طلب یہ ہے کہ مولا کسی کو ایسی پیاس تو لگا دے جو ان چشموں کے پاس آ جائے. کسی کو پیاس تو لگ جائے نا, ہائے افسوس کہ ہمیں اس کی پیاس نہیں. لیکن چلیے توفیق الہی سے کم از کم میرے جیسے غریب مسکین کے لیے آخرت کا توشہ تو بن گیا. اس میں لکھا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام رب کریم نے جلوہ گر کیے اور ہر دور میں ان کی تعداد کے برابر ولی دنیا میں حضور کی امت میں موجود رہتے ہیں. بات کچھ ظاہر ہوئی یا نہیں؟ اب اس پہ میں بحث کروں تو مجھ میں میرے پاس علم نہیں ہے. بس ہتھیار پھینکنا ہی ٹھیک ہے لیکن کہے بغیر جا بھی نہیں سکتا کیونکہ چنانچہ نہیں ہے. 1,24,000 رسول علیہ السلام سب پہ کروڑوں سلام, سارے نبیوں پہ کروڑوں سلام. اور ہر دور میں حضور کی نبوت رسالت کے بعد ختم نبوت کے بعد ہر دور میں 1,24,000 اولیاء موجود رہتے ہیں جو اولیاء ان رسل و انبیاء کے فیض کے مظہر ہیں.
تو پھر کیا یہ نہیں بات صحیح نہیں ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار 24,000 انبیاء علیہ السلام جو آئے، اللہ اکبر، محبوب نے رب نے وہ حبیب بھیجا جس کے چہرے سے جو کرنیں نکلتی ہیں وہ سارے انہی کے جلوے ہیں، ان میں کوئی فرید بنتا ہے، کوئی قطب الدین بنتا ہے، کوئی معین الدین بنتا ہے، تو کوئی عثمان ہاروی بنتا ہے، کوئی شریف زندگی بنتا ہے، اور کوئی حضرت خواجہ اعظم باج مستانی بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی علی شیر خدا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے حکم میں رب نے سارے سمیٹ کر ادھر ہی اکٹھے کر دیا، اب کوئی پیاس باقی رہ نہیں گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر خیر ان کا، اور ادھر کہیں اور نکل گیا تو پھر بھول جاؤں گا۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہی تھی جو بادشاہوں جیسی نہیں ہے، عظیم بادشاہی ہے۔ کیسی؟ باقی جو بادشاہ ہوں پتہ نہیں وہ بادشاہ عدل سے بنے ہوں یا ظلم سے بنے ہوں، میری بلا سے میں نہیں بیان کر سکتا۔ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن بادشاہ کے نام میں من کل الوجوہ حسن، بادشاہوں کے حسن میں تو پھر وزیر اعظم کے لفظ میں کہاں حسن آ جائے گا؟ آ جائے گا؟ ڈر گئے کہ پر یہ ملا کیا کہتا ہے، صدر کے لفظ میں بھی کوئی حسن نظر۔ الحمدللہ، بے عیب ہے تو وہ بے عیب ہے جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، بے عیب ہے تو وہ ہے جو اللہ کا نبی ہے، بے عیب ہے تو وہ ہے جو اللہ کا رسول ہے، اور جو سید الرسل ہیں ان کے حسن کا تو کہنا ہی کیا، کہنی سچی بات۔ نبوت اور رسالت پہ کروڑوں سلام، میرے آقا کے بعد اور نبی آ ہی نہیں سکتا، حضور آ گئے، حسن سارا آ گیا، اب عیب آ ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا حسن کے تاجدار بن کے آئے ہیں، حسن کے سالار بن کے آئے ہیں، عین حسن بن کے آئے ہیں، جان حسن بن کے آئے ہیں۔ یہ حسن کا لفظ بولتے مجھے یاد آ گیا، کہیں بھول نہیں گیا۔ بابا جی یہ تو ترجمہ کریں اس کا، اذا الشمس کورت، شیخ صاحب مصلح الدین، سیاح کائنات، ساری دنیا کا چکر راؤنڈنگ لگاتے رہے، اللہ کے بندوں کی زیارت کرتے رہے۔ آپ سے پوچھا حضرت یہ فرمائش کا کیا ترجمہ؟ فرمایا اذا الشمس کورت، اس وقت کو یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ حضور لپیٹا تو تھان جاتا ہے، لپیٹا تو کپڑا جاتا ہے، تو سورج کپڑا تو ہے نہیں۔ فرمایا مقصد یہی ہے۔ وہ کو پوچھنے والا بہت ہی پیاسا تھا، وہ تو اٹک گیا۔ کبھی کبھی سرکار دو عالم وسلم ایسے اشارے کر دیتے تھے، صدیق اکبر بیٹھے، میرے آقا فرماتے ابو بکر یاد ہے، وہ دن یاد ہے، آج کی حضور یاد ہے؟ فرمایا وہ دن یاد ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے دیکھتے اشارے، کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ سرکار جانے یا ابو بکر جانے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہو جاتے ہیں اشارے، ایسے اشارے ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کے ہاں اشارات ہیں۔ تو میرے آقا مولا علیہ السلام کے غلام نیازمند شیخ سعدی
خسرو امیر خسرو خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم مرید شیخ نقل کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو طلب کیا، فرمایا فقیر کو بادشاہوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے امیر خسرو سے کہا کہ اگر حضرت نہیں آتے نا تو میں خود ہی جاتا ہوں، پر بتانا نہیں، اپنے پیر کو بتانا نہیں۔ امیر خسرو کو اس نے اپنا رازدار بنا دیا، وہ تو اس نے تو حکم نافذ کر دیا کہ بتانا نہیں اپنے پیر کو۔ اب امیر خسرو تنہائی میں آئے تو دل نے کہا خسرو اگر تو آؤٹ نہ کرے تو پیر سے غداری ہے، اگر تو بیان نہ کرے تو پیر سے غداری ہے، اور اگر بیان کر دے تو پھر بادشاہ سے غداری ہے۔ اب تو درمیان میں آ گیا، فرمایا نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں ہے، میں اپنے پیر سے غداری نہیں کرتا، بادشاہ کی ہوت ہوتی رہے، پیر سے غداری نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے لیک آؤٹ کیوں کر دیا؟ فرمایا تیری نافرمانی سے مجھے موت کا ڈر تھا، اور پیر کی نافرمانی سے مجھے ایمان کا خطرہ تھا، میں نے کہا موت آتی ہے تو آئے، خدا کرے ایمان نہ جائے۔ بڑی شان والا بزرگ ہے، بڑا شان والا، سبحان اللہ۔ امیر خسرو ایک دن عرض کرتے ہیں پیر و مرشد سے حضرت شیخ سعدی کو جو قبولیت حاصل ہے کوئی روائی تو میری بھی ایسی ہو جائے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ قسم خدا ان جملے میں شیخ سعدی نے سارا قرآن شریف جمع کر دیا، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بابا جی یہ ربائی جو ہے نا یہ تو دنیا میں اس قدر مشہور و معروف ہے، کوئی تو ربائی میری بھی ہو جائے، کوئی تو میری بھی ہو جائے، دعا کریں۔ فرمایا چھالا بہتری کرے، اسے تو ناامید نہیں کیا، لیکن نگاہ بصیرت جانتے تو ہیں کہ سعدی ایک ہی ہے، لیکن اس کے پوچھنے سے یہ فائدہ اسے ہو گیا کہ حضرت نے توجہ کی اور سعدی کا مقام دکھا دیا۔ رات کو امیر خسرو سو گئے، جب سوتے ہیں تو قسمت بیدار ہوئی، حضور جلوہ گر ہیں، سرکار تشریف فرما ہیں، غلام حاضر ہیں، صحابہ کرام حاضر ہیں، حضور شہنشاہ کونین جلوہ گر ہیں، ارد گرد حضور کے حسن کے پروانے موجود ہیں، اور ایک بابا بڑھا پنکھا کر رہا ہے، ایک بابا بزرگوار پنکھا کر رہا ہے۔ خسرو حیران رہ گیا کہ یہ پنکھا کرنے والا شہنشاہ کونین کو کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا کوئی خاص اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے۔ صبح پیر کے سامنے پیشی ہو گئی، عرض کی حضور میں نے دیکھا جہاں ہوگی آپ کی دعا سے، اور ایک بابا پنکھا کر رہا تھا، وہ نہیں معلوم ہوا کون تھا؟ فرمایا وہی تو سعدی ہے جس کا تو نام لیتا ہے، وہی تو سعدی ہے۔ کہنے لگا حضور پھر خسرو سعدی نہیں بن سکتا جی، خود سعدی نہیں بن سکتا، سنو ایمان پیدا ہوتا،
حضرت شیخ سعدی مصلح الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے قرآن شریف پڑھا، خدا کرے پڑھانے والا کوئی ایسا مل جائے، یعنی ان کا منگتا مل جائے، یعنی ان کا مرید مل جائے، یعنی سنی مل جائے، یعنی چشتی صابری مل جائے، چشتی نظامی مل جائے، چشتی قادری مل جائے، نقشبندی مجددی مل جائے، مجدد افغانی کا منگتا مل جائے۔ بابا جی کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اہل محبت نے بیان کیا، ملنے والے کوئی آگے دو چار ملا، میں علماء کی توہین کبھی نہیں کرتا لیکن ان کو میں کبھی ابھی ادب سے نہیں بلاتا، یہ ملا بھی نہیں کہلانے کے لائق نہیں ہے لیکن کیا کرے کوئی لفظ نہیں ملتے۔ دوسرے تھے منہم تھے، سمجھ نہیں آئی، منہم تھے جن کا نام لینا میری زبان کی توہین ہے، میری محفل کی توہین ہے۔ کہنے لگے جی بابا جی یہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا بھی ویلیو کے پڑے ہو جو نہ کہا جی الحمدللہ جی فلاں علامہ یہ فلاں علامہ یہ فلاں، فرمایا مولوی یہ ایک مسئلہ تھا دسو، الف لام میم یہ بھلا کی معنی ہوتا ہے؟ رکھا جی یہ جلالین میں بھی لکھا ہے، یہ اس میں تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہے، اس میں روح المعانی میں بھی لکھا ہے، اس کے متعلق روح البیان میں بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ یہ مقطعات ہیں، یہ مقطعات ہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ ہی جانے۔ فرمایا تو تسی پڑھیا کیے روندے کمائی نہیں، یہ میرا ذوق ہے، نال لتر پولا بھی کرنا پہنتا تھوڑا جا، وہ تو تم ٹھنڈ نہیں پہنتی جب تک میں پولے نہ مارا۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے جناب ہمیں تو کسی نے پڑھایا نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا پھر کسی کے پاس بیٹھو تو تمہیں پڑھایا ہے، انہوں نے کہا بابے تسی دس دیو، فرمایا پڑھو شگرد۔ حضرت فرماتے ہیں الف لام میم، یہ قرآن پاک کی آمد کا راستہ ہے جو رب کریم نے بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کس سے ملا؟ یہ حضور پاک علیہ السلام سے۔ فرمایا رب راستہ بیان کرتا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد عربی علیہ السلام۔ اللہ کریم نے قرآن شریف کو اپنے چٹھی رسان جبریل کے ذریعے محمد عربی بھیجا ہے۔ اور اب میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کیا کروں، ورنہ شارانی نے یہ بھی نکتہ بیان کیے شیخ اکبر کے حوالے سے کہ یہ سارے مقطعات جو ہیں یہ کیا ہے، انہوں نے رات بیان کیا، نہیں بیان کرنا، سب کچھ بیان کرنے کا نہیں ہوتا، انہوں نے بیان کیا ہے، الحمدللہ فقیر نے پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی تو حضرت نے فرمایا یہ الف لام میم، بریلوی بابا بھی بولتا ہے، کون؟ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا ذوق پیش کرتے ہیں، کاف گیسو ہاتھ ہم یا ابرو آنکھیں عین صاد، کیف ہے یا عین صاد۔ ان دل تک کرتا بھی میں ایک ایک کھڑا کر کے سناؤ، دیکھو تو ہمیں پتہ لگ جائے بھی کڈے کے پانی چ پھر دے ہو۔ ایک بڑھا ترلا لا کے درد کرتا تھی پھر بھی ٹائم نال نہیں آتے،
تو جی آدھے تو گاٹے نیویں ہوتے ہیں تو کوئی اتنے ڈھو لائی جاتا کوئی اتنے ڈھوئی لائی جاتا ہے. حضرت اعلیٰ فرماتے نے جی کاف ہایا جی کاف کے سو ہاتھ ہم یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طیبہ عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. شیخ سعدی انہوں نے پوچھا بابا جی اس کا کوئی معنی کوئی ہو اذا الشمس کوورت یاد کرو اس وقت کو جب سورج ہمیں معاملہ دا تھوڑا جا پاسے میں نکل جاتا ہے جہاں بستر لپیٹیا جائے نا وہ مطلب یہ ہوتا بھی تیری گھر والے نو لوڑ کوئی نہیں. میرے بیٹے بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں جن کی گھروں میں قدر ہے جب یہ جاتے ہیں تو ان کی والدات نے ان کی اہلیہ نے ان کی بہنوں نے ان کے لیے بیڈ روم سجائے ہوتے ہیں بستر بچھائے ہوتے ہیں تے جنہاں ظالمانوں کمریاں امیاں چوڑیاں چمیاراں پوچھتا کوئی نہیں وہ گندے بستر موڈیاں سے رکھی پھر میں پوچھتا تو ہے کوئی نہیں یہ گندا لے کے موڑ دے جاؤ کتنے رات پہ گئی تکے کھان دے اٹھے پڑ جاؤ یہ میں نے اپنا ذوق کیا اور آپ کو میرا ذوق سننا ہی پڑتا ہے اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا حضرت جی یہ کیا معنی ہے اس کا یا کیا مفہوم ہے اس سے کیا مقصد نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت اس وقت کو یاد کرو جب سورج اس کا کیا معنی ہے. آپ نے فرمایا قیامت آ جائے گی سورج چاند نہیں رہیں گے بس بات وہ جو بابا جی یہ تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی تو یوں ہو سکتا ہے کہ اذا فانیت اذا واذا النجوم واذا الشمس فانیت جب سورج فنا ہو جائے گا یوں ہو جاتا یہ بستر کانوں لپیٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. بابا شیخ سعدی پھر جوش آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کو راز بتا دیں تو پھر آپ اپنے حسن ذوق میں آتے ہیں تو فقیر کے پاس کلیات سعدی موجود ہے الحمدللہ. پہلے فقیر نے ویسے کسی رسالے میں پڑھا تھا پھر مجھے کلیات سعدی میرے عزیز بیٹے پروفیسر صاحب زیدہ مجدہو نے مجھے لا کے دی میں نے اس میں پڑھا موجود ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دانی کے تر بیانے میرا ترجمہ نہیں کروں گا پہلے پڑھوں گا تاکہ حضرت شیخ کے وہ الفاظ آپ سنیں کہ ان میں گہرائی کتنی ہے گہرائی کتنی ہے گیرائی کتنی ہے وسعت کتنی ہے چمک دمک کتنی ہے. دانی کے تر بیانے اذا الشمس کوورت فرمایا تجھے پتا ہے کہ اذا الشمس کوورت کا معنی کیا ہے پتا ہے تجھے. دانی کے درمیان اذا الشمس کوورت
مانا کے گفتہ اند بزرگان پارسا. تجھے پتا ہے کہ اہل اللہ نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے؟ عرض کی بابا جی پوچھا تو اسی لیے ہے، پتا کوئی نہیں. فرمایا سنو کیا لکھا ہے، کیا معنی اس کا ہے. یعنی وجود خواجہ، یعنی وجود خواجہ سرد خاک برکند خورشید ماہ را نبود آزم آزیا. سبحان اللہ کہنے والوں کا شکریہ، لیکن ترجمہ نہیں آیا. ترجمہ کروں گا میں، ترجمہ آتا ہی نہیں آپ کو. آپ نے فارسی پڑھی نہیں ہے، پڑھی کر بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک دو ہوں گے. بہ جائے کاکا پھر نیچی اینو بٹھاؤ جی. اللہ اکبر. یعنی وجود خواجہ، یعنی جب ساری کائنات کے آقا مولا علیہ السلام جب مزار پر انوار سے اپنا رخ روشن باہر جلوہ در کریں گے، یعنی وجود خواجہ سر از خاک برکند خورشید و ماہ را نبود آزم آزیا. حکم ہوگا چاند بسکل لگے اور سورج بسکل لگے، حسن مصطفیٰ کے آگے تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اب اگر یہ سوچ میں پڑ گئے تو یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ سرکار جلوہ ظہور میں مدینہ علیہ میں تشریف فرما رہے جی. 40 سالہ پاک زندگی بعثت شریفہ سے پہلے ہے جی، اور 23 سال بعثت شریفہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 63. 63. تو سرکار 63 سالہ حیات طیبہ میں رہے. چلو بعثت شریفہ یعنی سے پہلے جو 40 سال ہے وہ تو رہنے دیں. بعثت کے شریفہ کے 23 سال پہ ہے نا، تو مدینہ علیہ میں رہے، مکہ معظمہ میں رہے، غزوہ احد میں رہے، غزوہ بدر میں رہے، خندق میں رہے، مرائسی میں رہے، اتنے غزوات میں رہے. جب کیوں سوری کیوں نہیں چڑھتا رہا؟ اس وقت کیوں چڑھتا رہا؟ یا تو اس وقت نہیں مٹایا جاتا، اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو پھر کیوں مٹا دیا جائے گا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سنو ایمان تازہ ہوتا ہے. فرمایا وہ سورج چاند اس لیے چمکتے رہے کہ میں نے محبوب کے حسن سے پردہ رکھا تھا، پردہ رکھا تھا. اگر اٹھا دیتا تو کچھ بھی نہ رہتا. حضور کا حسن کا پردہ اٹھ جاتا تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، نہ پہاڑ پر ہر شے لاشیں ہو جاتی. فرمایا میں نے اپنے بندوں کو محبوب کا حسن دکھا بھی دیا ہے، پردہ بھی نہیں اٹھایا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سرکار کے کسی صحابی نے حضور کو خدا نہیں کہا. یہی وجہ ہے. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام نے 2-4 معجزات و کمالات دکھائے، لیکن جو اس سلسلے میں ناقص سے کسی نے آپ کو خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لقد کفر الذین قالوا، وہ کافر ہو گئے بے ایمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے گنتی کر دی کہ ایک اللہ معاذ اللہ عیسیٰ ہے اور ایک ان کی والدہ ہے اور ایک اللہ ہے. یہ سب بکواس ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ کفر ہے. وہ دیکھے 3-4 معجزے تو خدا مان بیٹھے. میرے آقا کے حسن میں رب کریم کی بندوں نے، حضور کی امت نے سارے کمال
لیکن کسی نے خدا نہیں کہا، کیوں؟ رب نے پردہ ہی اٹھایا، صرف اتنا رہنے دیا کہ پتا چلے یہ رسول ہے، اتنا اٹھن رکھا کہ پتا چلے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ صحابہ کرام کا امام ہے، یہ سوار اساطیر اسلام ہے، یہ پوری کائنات نبوت کا امام ہے۔ اتنا پردہ رکھا، اتنا اٹھایا تاکہ نبوت اور رسالت کا کاروبار چلے۔ اور جتنا حسن ہے کہ رب نے اس کو اپنا محبوب کہا ہے وہ کسی کو دیکھا۔ خدا جو حسن مطلق ہے، خدائے بزرگ و برتر جو وجود حقیقی ہے، رب ذوالجلال جس کا وجود حقیقی ہے، جو حقیقی نور ہے، نور مطلق ہے، جس سے وہ پیار کرے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوتا جس سے پیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پردہ۔ امی جان سے ظاہر کیا، حضرت سیدنا عبداللہ سے ظاہر کیا، عربوں سے ظاہر کیا، اور بیت اللہ شریف کے پڑوس میں ظاہر کیا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ انسانوں میں سے ہی تشریف لائے ہیں، لیکن بدبختوں یہ انسان ہی نہیں ہیں، انسان بھی ہیں۔ یاد رہے گا، یہ انسان ہی نہیں، انسان بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ سارے نبی ایسے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے نہیں کھڑے ہو گئے، انٹرویو دینا پڑتا ہے کہ میں ملا جی بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مسجد میں رکھ لو، کہتے ہو کتنی پڑھے ہو، کس مدرسے میں پڑھے ہو؟ یہ ہل چلانے والے جات، ہل چلانے والے زمیندار، کاشتکار الفدا نام ککڑ نہیں جانتے ہیں، مولویوں نے انٹرویو نہیں دے، کہڑے مدرسے کا پڑھے ہیں آپ؟ مولوی بھی نہیں ہوتے، کتوں پڑھے ہیں؟ قربان، آخر کوئی حسن تو دیکھا ہے نا انبیاء نے، رسول کرام علیہ السلام نے کوئی حسن تو دیکھا ہے نا، کوئی انٹرویو نہیں لیا، میرے آقا کی راہ میں ہاتھ باندھ کے معلوم ہوا جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں۔ قسم خدا 1,24,000 قدموں میں انبیاء حسن کا سارا حسن میرے مصطفیٰ کے حسن کا بعض حصہ ہے۔ سارا حسن حضور ہی ہے، ان کو تو بعض حصہ ملا ہے۔ اسی لیے جب مسجد اقصی میں پہنچے تو انبیاء کو نماز پڑھائی، جب پہلے آسمان میں پہنچے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی، اگے نہ کبھی نہیں پڑھی۔ یہ پہلے آسمان کے فرشتے معاذ اللہ بے نماز سے نہیں، تو پھر اب کیوں پڑھ گئے؟ یہ نمازیں پہلے بھی پڑھتے ہیں، اب ملا چپ کر، پہلے ہم نے بحیثیت فرشتہ نماز پڑھی ہے، اب مصطفیٰ کے مقتدی بن کے پڑھتے ہیں۔ فرشتے کا مقام اتنا نہیں اونچا جتنا محمد عربی کے مقتدی کا مقام اونچا ہے۔ دوسرے پہ گئے تو دوسرے آسمان کے فرشتے حضور نماز ہو جائے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آگے آگا والبیت المعمور۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بیت المعمور کی قسم ہے، جب وہاں پہنچے تو پھر جبریل نے اذان دی، بفور صدا سمائے مدا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے۔ عرش کی فضاؤں میں حضور کی اذان گونجتی ہے، اشہد ان محمد
عرش کی فضاؤں میں، اور جو پہلے جماعت کراتا تھا وہ بانگا بڑا ہوا ہے۔ کون؟ جبریل امین۔ حضرت جبریل امین اس مسجد کے امام ہیں، آج بانگے بن گئے ہیں۔ جبریل کو امام بن کر یہ مقام نہ ملا جو حضور کی نماز پڑھانے کی امامت کے وقت انہوں نے اذان دی تو ان کو وہ مقام ملا۔ صفوف سما میں سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، اس لیے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے حسن مقدس سے اتنا سا پردہ اٹھا دے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ کون ہے۔ یہاں تو جھاک مارتے رہے نا، اب کہاں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس کا ترجمہ کرتا ہے ابن کثیر، ابن تیمیہ کا شاگرد جس کو لکھنا پڑا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یحمدک الخلائق کلہم اولہم وآخرہم۔ اول آخر ساری کائنات حضور آپ کو دیکھ کر آپ کی حمد کرے گی، اور خدا کی قسم ہے نرا ابو بکر تعریف نہیں کرے گا، ایک کھڑا ابو جہل بھی تعریف کرے گا۔ کیوں؟ آج پردہ جو اٹھ گیا ہے، ابو بکر نے تو پردہ اٹھنے سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، اب پردہ اٹھ گیا تو اب ابو جہل بھی پڑھتا ہے، ابو لہب بھی پڑھتا ہے، بے ایمان بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں کوہیاں مار سنو ہم کیوں پڑھتے ہو بے وقوفے، وہاں جو جوتوں کے ڈر سے پڑھو گے، یہاں ایمان لا کے سنیوں کے ساتھ مل کر صلوات و سلام پڑھو۔ حضرات گرامی، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جب حضور سید عالم علیہ السلام مزار پر انوار سے رخ انور باہر کریں گے نا تو پھر خورشید و ماہرہ نہ بود آزمان سے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اب کیا کروں، مثال کیا دوں، پرانے دور کی بات ہے، میں الحمدللہ فقیر حقیر کے سامنے پورے والے کا 2/3 حصہ فقیر اس کا مشاہداتی گواہ ہے۔ یہ آپ کے جی بلاک، ایچ بلاک، ایم بلاک، این بلاک، یہ گاؤں تھے، کچے مکانات، کچی گلیاں ہوا کرتی تھیں، اور اس کی گلیوں میں فقیر واز کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قادر، کہنا یہ ہے کہ رب کریم جل مجدہ العظیم اپنے محبوب پاک کو ظاہر کرے گا تو کچھ پردہ اٹھا دے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ تو پھر وہاں کھڑے تو کون دیکھے گا؟ رب نے سٹیج بنائی مقام محمود کی، اور یہ قرآن شریف ہے، سٹیج بنایا مقام محمود کا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پہ جلوہ گر کرے، اس مقام پر کہ سب تیری حمد کریں، سب تیری حمد کریں۔ سنیاں دی چاندی ہو گئی، ہر پاسے حضور دا ذکر خیر ہو گیا۔ الحمدللہ۔ سرکار کے حسن کے جلوے، یہ کائنات بھی آباد ہے، حشر بھی آباد ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کی قبریں بھی آباد ہیں۔ انہی کا جلوہ، انہی کا حسن ہے، اور انہی کے نور کی بہاریں ہیں۔ اللہ تعالی حضور کی محبت کے لیے شناسائی بخشے اور حضور کی غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔